السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل کراچی میں ایک الیکشن ہوا، اس کو الیکشن تو نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے جس طرح لو ٹرن آؤٹ کا الیکشن ہوا اور پھر جو نتائج آئے وہ نتائج کسی نے بھی تسلیم نہیں کیے سوائے جیتنے والی جماعت کے، اور ویسے بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے، جو جماعت جیتتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نتائج نہیں تسلیم کرتا۔ لیکن اس الیکشن میں سرپرائز ہوا ہے، اپسیٹ ہوا ہے، جو جماعت 7ویں 8ویں نمبر پر تھی اور جو جماعت جس کا کوئی خاتے میں شمار ہی نہیں کیا جا رہا تھا وہ جیت گئی ہے، پیپلز پارٹی جیت گئی ہے۔ NA 249 کا الیکشن، ضمنی الیکشن، اور مسلم لیگ نون بھی احتجاج کر رہی ہے اس پر، PTI بھی احتجاج کر رہی ہے، جناب تحریک لبیک کا لدم جو ہے وہ بھی، اور مصطفیٰ کمال صاحب، PSP، متحدہ قومی موومنٹ، یعنی باقی سارے جو ہار گئے۔ اور یہی ہوتا ہے پاکستان میں، یہی ہوتا ہے۔ اب یہ الیکشن جو ہے بڑا دلچسپ الیکشن رہا۔ پرسوں میں نے گزارش کی تھی کہ اس الیکشن میں کوئی سرپرائز آ سکتا ہے، کیونکہ بہت کلوز تھا سارا کچھ، اس وجہ سے کچھ بھی حتمی کہنا جو ہے وہ مناسب بھی نہیں تھا، اور ظاہر ہے، لیکن بہرحال ایک اپسیٹ تھا، پیپلز پارٹی والوں کا خیال تھا کہ وہ اپسیٹ کریں گے، اور میں نے ان کو ہی کوٹ کر کے گزارش کی تھی کہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، گو کہ میڈیا پر چلنے والے تجزیے، سرویز، یہ سارے جو ہے کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ فیکٹرز تھے، کچھ محرکات تھے، کچھ عناصر تھے جن کو تجزیہ کرتے وقت نظر انداز کیا جاتا رہا۔ میں پچھلے کافی دنوں سے اس الیکشن کو آبزرو کر رہا تھا، اور وہ جو سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ٹی وی چینلز تو خیر اس طرح الیکشن کی کیمپین تھی بھی نہیں، نہ ٹی وی چینل اس طرح اس کی الیکشن کیمپین دکھا رہے تھے، کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی مرکزی قیادت وہاں پر نہیں گئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا، اور انہوں نے کووڈ کی وجہ سے آخری دن یعنی فلائٹ سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اپنا دورہ منسوخ کیا تھا۔ ظاہر ہے کورونا بہت پھیل چکا تھا، اور انہوں نے کہا کورونا کی وجہ سے نہیں جا رہی، اور میں نے بھی ولاگ کیا تھا کہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کورونا ہی ایک ریزن تھی۔ لیکن بہرحال جو بدگمان ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، انہوں نے خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا، باتیں چلنا شروع ہو گئیں کہ کہیں ڈیل تو نہیں ہوئی، یہ تو نہیں ہوا، وہ تو نہیں ہوا۔ تو اس سے کچھ مسلم لیگ نون کو ہلکا سا دھچکا لگا، یہ خبروں سے نہیں، مریم نواز صاحبہ کے نہ جانے سے، لیکن کچھ اور محرکات ہیں اس حلقے میں، اس الیکشن میں۔ یہ کراچی کا ایک ایسا حلقہ ہے جس میں تمام لسانیات رہتی ہیں، تمام قومیتیں آباد ہیں۔ کراچی ویسے بھی منی پاکستان ہے، پاکستان کا صحیح جو ہوتا ہے وہ کلچرل ہب، جہاں پہ تمام کے تمام پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بسنے والی آبادیاں تھوڑی نہیں، لسانیات، قومیتیں تھوڑی نہیں، بہت زیادہ بستی ہیں۔ اور یوں لگتا ہے آپ جس علاقے میں جاؤ کہ لوگ، آپ پشتون علاقے میں آ گئے، آپ کہیں جاؤ تو آپ کو لوگ آپ کسی سندھی پورے کسی گاؤں میں آ گئے، اب اگر چاہیں گے تو پنجابی آبادیاں ہوں گی جیسے کسی پنڈ میں آ گئے، یعنی پنڈ ان شکل میں نہیں لیکن ہر طرح کے، کشمیری وہاں آباد، گلگتی وہاں پر آباد، بلوچ بہت زیادہ، اردو اسپیکنگ وہاں پر بہت زیادہ۔ تو یہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی پاکستان کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پاکستان کیسا ہے، یعنی تمام کے تمام علاقوں، خطوں سے، ایک ایک کونے سے پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جس کے بسنے والے کراچی میں نہ بستے ہو۔ تو بہرحال، اور اس میں بھی ممتاز حیثیت ہے اس حلقے کو، NA 249 کو۔ اب جو اصل جو محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ الیکشن کل سرپرائز ہوا ہے، اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ جناب پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی الیکشن یقین سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جیتنے والا کہتا ہے کہ اس سے فیئر الیکشن تھا ہی نہیں، اور ہارنے والا کہتا ہے کہ اس سے بدترین الیکشن تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس الیکشن پر اپنا تبصرہ جو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب PMLN سے چند 100 ووٹوں سے الیکشن چھینا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ رزلٹ روکے۔ یہ بہت زیادہ پاکستانی کی تاریخ کا جو ہے وہ متنازع ترین الیکشن ہے، اور یہ ہم سے عارضی طور پر ہماری جیت چھینی گئی ہے، لیکن ہم دوبارہ واپس آئیں گے، ووٹ کو عزت مل رہی ہے اور مل کے رہے گی۔ اچھا، یہ حتمی رزلٹ آنے سے بھی پہلے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی کو مبارکباد، ایک تیر سے اتنے شکار، یہ شہر کس کا؟ بھٹو کا۔ اب یہ ایک تیر سے کئی شکار پیپلز پارٹی کل سے چلا رہی ہے۔ تیر بھی وہ میں نے دیکھا ناصر شاہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، شرجیل انعام میمن نے بھی کیا ہوا ہے کہ تیر جو ہے وہ بلے کو چیرتا ہوا، پتنگ کو پھاڑتا ہوا جا کر شیر کو مار رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر پرویز رشید صاحب نے
اس پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. محرکات پر میں بعد میں آتا ہوں, بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ, بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو میں نے کچھ پتہ کی ہیں, کچھ وہ آپ کے ساتھ کروں گا. پہلے یہ ری ایکشنز جو ہیں. اچھا جی, پرویز رشید صاحب کہتے ہیں بلے بازی پٹنے کے بعد جب تیر اندازی بھی شیر کو قابو نہ کر سکی تو بالآخر ہیرا پھیری ہی تیرا آسرا ٹھہری. ڈسکا آپریشن میں منہ کی کھانے کے بعد کراچی کچرے کو اٹھانا پہلے سے ہی میلے کپڑوں کو بدبو کو مزید بدبودار کرے گا. اچھا جی, یہ بھی نہیں مان رہے ظاہر الیکشن کو. اچھا, اب احسن اقبال صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 35,344 ووٹ لیے, مسلم لیگ نون نے 34,626 ووٹ, فرق 718 کا. اور الیکشن 2021 یعنی کل والا, پیپلز پارٹی 16,156, مسلم لیگ نون 15,453, فرق 638 کا. کیا حسین اتفاق ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف طریقہ واردات بھی وہی, شکست کا مارجن بھی وہی, نواز شریف کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے. اچھا جی, اب یہ تو دو اب میں نے بتا ہی دیا سن اقبال صاحب کے ٹویٹ میں, پیپلز پارٹی کے 16,156 اور جو مسلم لیگ نون کے ووٹ وہ ہوئے 15,473. تقریباً یہ سحری کے ٹائم پر جا کر رزلٹ کمپائل ہو گیا تھا جو الیکشن کمیشن نے آفیشلی کیا تھا, لیکن رزلٹ پہلے بھی آ چکا تھا, لیکن اس کو ظاہر ہے اس طرح غیر حتمی وہ تصدیق شدہ نہیں تھا. وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کر رہی تھی, دعویٰ کر رہی تھیں. اچھا, اس میں اب دلچسپ چیز ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو پی ایس پی والے ہیں, الطاف بھائی کے نوجوان کارکن, الطاف بھائی کے مطلب بہت چہیتے کارکن, مصطفیٰ کمال صاحب نے ووٹ لیے 9,227 اور ایم کیو ایم کے حافظ محمد مرسلین صاحب نے لیے 7,511. اگر یہ دونوں ووٹ کٹھے ہوتے تو سیٹیں لے جاتے اگر متحدہ قومی موومنٹ ٹوٹی نہ ہوتی. اب اس میں وہ بہادر آباد کا پتہ نہیں کون سا آباد والے متحدہ قومی موومنٹ والے فرق الگ ہے. اور ٹی ایل پی جو ہے وہ بڑے ووٹ لے گئی ہے. وہ ٹی ایل پی نے یہاں سے کالعدم ٹی ایل پی کے نذیر احمد کمالوی صاحب نے 11,125 ووٹ لیے اور تیسرے نمبر پر رہی ہے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ کل ایک تو 21% تھا ٹرن آؤٹ, کبھی کبھی یہ لگ رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ بہت لو ہوگا تو دوبارہ نہ الیکشن کروانا پڑے. اب میں آتا ہوں اصل چیز پر کہ کل وہاں پر اب یہ تو رد عمل سارے آ ہی رہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب ان سے چھینا گیا ہے, حلقہ چھینا گیا ہے. فواد چودھری صاحب رہ گئے تھے. فواد چودھری صاحب یعنی حکومت کا اور پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا اس معاملے میں ری ایکشن ایک جیسا ہے. پی ایم ایل این کا میں نے بتا دیا آپ کو, مریم نواز صاحبہ کا. اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے جس طرح نظام کو یرغمال بنایا, اس سے الیکشن اصلاحات کی ضرورت کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدید محسوس ہوتا ہے. ایک بار پھر اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ عمران خان کی تجاویز پر غور کریں. ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا انتخابی عمل سے اعتبار ختم ہو رہا ہے. اب یہ والا جو معاملہ ہے, جو رد عمل کا معاملہ تو آگے اب ظاہر ہے فواد چودھری صاحب مسلسل اس بات پر مصر ہیں اور بجا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اصلاحات ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں جی, وہ بڑا امپورٹنٹ کچھ ایلیمنٹس ہیں, کچھ امپورٹنٹ محرکات ہیں جو کراچی میں نظر انداز کیے گئے اس حلقے میں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ حلقہ 2018 میں شہباز شریف صاحب کو ہروایا گیا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, پتہ لگ گیا نا. اب پی ٹی آئی 7ویں نمبر پر ہے. میں نے پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں بتائے, ایم کیو ایم کے بتا دیے, باقیوں کے بتا دیے. پی ٹی آئی 7ویں نمبر پر ہے اور وہ شہباز شریف کو انہوں نے ہرا دیا. مسلم لیگ نون یہاں کی پاپولر جماعت تھی تو پی ٹی آئی 7ویں نمبر پر رہی یہاں پر. اب چلے میں ووٹ بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے ووٹ 8,922, امجد آفریدی صاحب. تو پی ٹی آئی 7ویں نمبر پر یہاں پر جیتی تھی, جو میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہروایا گیا تھا, رزلٹ چینج ہوا تھا یا جو بھی ہوا تھا کچھ. تو اس کے بعد یہاں پر الیکشن جیتنے والی جماعت اور الیکشن ہارنے والی جماعت دونوں حلقے سے غائب ہو گئی. پی ٹی آئی بھی نہیں وہاں پہ گئی اور بعد میں دعوے کرتے رہے, لیکن میں نے پتہ کیا کہ وہاں پہ کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت تھی تو تھوڑا بہت وہ کچھ کر سکتے تھے. مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب تو بیچارے جیل میں تھے. باقی لوکل مسلم لیگ نون کراچی کی انہوں نے حلقے کا پتہ ہی نہیں کیا. ایک پولیٹکس سیاست ہوتی ہے نا کہ آپ حلقے کے اندر رہتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب 7ویں نمبر پہ تھے پچھلے الیکشن میں. انہوں نے فیصل ووڈا کو کی دوہری شہریت لے گئے, وہ عدالت میں بھی لے گئے, الیکشن کمیشن میں بھی لے گئے اور بالآخر وہ اپنی جنگ جیت کر انہوں نے یہ حلقہ خالی کروایا. گو کہ وہ سینیٹر بن گئے, ابھی ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے ان کی اہلیت کا, لیکن بہرحال یہ حلقہ انہوں نے 3 مارچ کو خالی کر دیا, ریزائن کر دیا. اس کے بعد قادر مندوخیل صاحب جو ہیں یعنی جب سے الیکشن ہوا اس کے بعد سے یعنی 2018 کے الیکشن سے وہ حلقے میں بھی رہے, لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے بھی رہے,
وہاں پہ اپنی الیکشن کیمپین بھی چلاتے رہے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حلقہ خالی ہوگا. مسلم لیگ نون وہاں پر نہیں تھی, پی ٹی آئی وہاں پر نہیں تھی. تو وہ جو فیکٹر تھا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اور پیپلز پارٹی نے ایک واردات ڈالی. وہ واردات یہ تھی کہ انہوں نے کام بھی کروانے شروع کر دیے حلقے میں, صوبائی حکومت ان کے پاس تھی. اور ایک اور چیز, سعید غنی فارمولہ وہاں پر اپلائی ہوا کہ چپکے سے نا ساری چیزیں کرتے رہے, مینیج کرتے رہے, ووٹ مینیج کرتے رہے. سعید غنی صاحب نے اپنا 2017 کا الیکشن جس طرح جیتا اور اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن جیتا, وہی فارمولہ سعید غنی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جناب میں نے وہی فارمولہ اپلائی کیا تھا یہاں پہ, ہمیں امید کم تھی کہ ہم جیتیں گے لیکن ہم نے امید چھوڑی نہیں تھی, ہم لگے رہے. اور پھر کل الیکشن کے دن بھی جب ابھی رزلٹ آنا شروع ہوئے, جب مریم نواز صاحبہ نے کل شام کو میرا خیال 6-7 بجے, ابھی پہلے رزلٹ آ ہی رہے تھے, پہلے کوئی 50-60 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آئے تھے, تو مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہم سے حلقہ چھینا جا رہا ہے, اس طرح کی انہوں نے کہ دھاندلی شاندلی کی بات انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی. اور اسی طرح پھر مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز تھے یا کچھ اسلام آباد میں کچھ صحافی وہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے لگ گئے. تو میں حیران تھا کہ ابھی تو 4-5 مطلب 276 میں سے 50-60 حلقوں کے رزلٹ, اپنا پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ پہ اس طرح کا رد عمل دینا تو مجھے گڑبڑ لگی کہ کوئی کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہو رہا ہے سے مراد کہ مسلم لیگ نون کو فیل مل گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے پھر فون کیے وہاں پہ لوکل دوستوں کو, تو انہوں نے کہا کہ اپسیٹ ہو رہا ہے. میں نے سعید غنی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یار ابھی ہم مقابلے میں ہیں, بہت سخت مقابلہ ہے اور کوئی پتہ نہیں لیکن ہم جیت سکتے ہیں. اور آخری وقت تک, آخری رزلٹ آنے تک وہ یہی کہتے رہے. پھر اچانک ٹی وی چینلز پر رزلٹ آنا بند ہو گئے. میں باقی محرکات بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو میں نے بڑا بتا دیا نا کہ قادر مندوخیل وہاں پہ لگے رہے, یہ دونوں جماعتیں وہاں پر نہیں تھی. اچھا, پھر اس کے بعد اچانک ٹی وی چینلز پہ رزلٹ رک گئے. جیو نے رزلٹ دینا بند کر دیے, روک دیے, یعنی 87 پہ رہے کئی گھنٹوں تک. سما نے روک دیے, ARY پہ چل رہے تھے. اور باقی چینلز میں دنیا وغیرہ دیکھ رہا تھا کہ وہ رزلٹ انہوں نے فریز کر لیے, جیسے وہ رزلٹ رکتے رہے. لیکن ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر پیپلز پارٹی کے جتنے تھے, پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سعید غنی, ناصر شاہ, شرجیل میمن اور دوسرے ان کے باقی جو ایکٹیوسٹ تھے, وہ مسلسل رزلٹ دے رہے تھے. تو میں نے سعید غنی سے پوچھا, انہوں نے کہا فارم 45 کے مطابق اتھینٹک رزلٹ ہے جو ہم نے وہاں سے حاصل کیا ہے, تم سب کو مل رہا ہے. میں نے پوچھا میڈیا پر کیوں نہیں چل رہا رزلٹ, تو انہوں نے کہا میڈیا بتائے. تو ایک چیز یہاں پر بنی کہ ایک تاثر بن گیا کہ رزلٹ رک گیا ہے. میرے پاس سارے رزلٹ آ رہے تھے, میں نے اس پہ واٹس ایپ پہ بھی آ رہے تھے اور میں ٹویٹر پہ فالو کر رہا تھا, تو رزلٹ تو آ رہے تھے, وہ ٹویٹر پہ پڑے ہوئے ہیں کہ رزلٹ کہیں رکا نہیں. رزلٹ یہ ضرور ہوا, کل ظاہر ہے رمضان تھا, جو افطاری کا ٹائم تھا, افطاری کا کی وجہ سے بھی کوئی گھنٹے ڈیڑھ کا فرق پڑا ہوگا چیزوں میں, یعنی رزلٹ کا. لیکن بہرحال رزلٹ سحری تک فائنل کر کے الیکشن کمیشن نے دے دیا. اب یہ تو ایک معاملہ تھا کہ رزلٹ رکا نہیں تھا, جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. گڑبڑ ہوئی ہوگی, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, ہوئی ہوگی بھائی, پیپلز پارٹی کی میں نے کہا نا سندھ حکومت ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں کیا ہوگا, کاریگری دکھائی ہوگی. لیکن رزلٹ رکنے والا جو ہے وہ کیونکہ آ رہا تھا اور رزلٹ بنا بھی وہی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ رزلٹ میں ہیرا پھیری کر کے رزلٹ جاری ہوا. اچھا, ایک فیکٹر تو یہ تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر قادر مندوخیل صاحب موجود رہے, پیپلز پارٹی وہاں پر حلقے میں لگی رہی کیونکہ ان کو یقین تھا کہ الیکشن ہوگا, دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا, حلقہ خالی ہوگا. مسلم لیگ نون چلی گئی, PTI چلی گئی, اور اس کے بعد آخری مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا مریم نواز صاحبہ کے نہ جانے سے. مسلم لیگ نون کے جو مفتاح اسماعیل عوامی آدمی نہیں, ان کا ایک طریقہ سامنے آ گیا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے جب انہوں نے ایک بندہ نواز شریف صاحب کے متعلق کچھ بزرگ نے کوئی بات کی, غلط بات کی, تو مفتاح اسماعیل نے ان کو گالیاں دی, وہ ویڈیو چل گئی. اس کے بعد وہ ٹرافیاں تقسیم کرتے رہے, اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں الیکشن جو کیمپین کی, اس میں پیپلز پارٹی کی جو کارنر میٹنگ زیادہ بھری نظر آتی تھیں. وہ پڑا ہوا ہے, سارا کچھ ریکارڈ پہ ہوگا. لیکن PTI اور مسلم لیگ نون اس طرح ایکٹیو وہاں پر نظر نہیں آئی تھی. مسلم لیگ نون اور کانفیڈنس میں ماری گئی. مسلم لیگ نون یہ حلقہ جیت سکتی تھی. مسلم لیگ نون کا پوٹینشل اس سے بھی زیادہ تھا ووٹ لینے کا. لیکن مسلم لیگ نون, میرا خیال ہے انہوں نے مفتاح اسماعیل کو وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا, اور پیپلز پارٹی کے پاس پوری کی پوری گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا, اور پھر رزلٹ جو ہے وہ اپنے حق میں لیا. اچھا, اب ایک دو اور فیکٹر ہے. ایک فیکٹر ہے وہاں پر متحدہ قوم موومنٹ کا, میں نے بتا دیا کہ ایک تو مصطفیٰ کمال اور اگر MQM پاکستان مل کر لڑتے تو یہ سیٹ جیت سکتے تھے. ووٹر ٹرن آؤٹ کے پیچھے مجھے کہیں نہ کہیں MQM لندن کا فینومینا آج بھی نظر آ رہا ہے. MQM لندن نے
2018 کے الیکشن نہیں لڑا، ظاہر ہے وہ نہیں لڑ سکتے تھے، وہ کلعدم ہے پاکستان میں، لڑ بھی نہیں سکتے، جس طرح کہ الطاف حسین نے پاکستان کے متعلق تقریریں کی ہوئی ہیں ظاہر ہے، تو وہ لیکن ٹرن آؤٹ 2018 میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت لو رہا کراچی میں باقی علاقوں سے، اور یہ ضمنی الیکشن میں بھی لو رہا اس حلقے میں، جہاں پہ ظاہر ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کا ایک دھڑا جو ہے وہ مصطفیٰ کمال وہ تقریباً 9,500 ووٹ لے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لے رہا ہے 7,500. تو اگر یہ، اور وہاں پر ایم کیو ایم باقی جو لندن ہے وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے بھی ٹرن آؤٹ روزے کرونا، سب سے بڑی وجہ کرونا ہے، اور دوسری بڑی وجہ مجھے لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم لندن کا فیکٹر جو ہے وہ بھی یہاں پر کام کر گیا ہے. لیکن بہرحال اب چیز یہ ہے کہ جناب الیکشن ہو گیا ہے، اب مسلم لیگ نون نے ابھی تک الیکشن پر نتائج پر احتجاج کیا ہے، لیکن اب اس کو چیلنج کرنے جائیں گے، کیا ہوگا ابھی حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن نے ویسے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن ایک چیز جو کہ ثابت ہو گئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں حقیقی جو سیاسی مقابلہ ہے وہ ہونا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. کل ثابت ہو گیا، پی ٹی آئی پانی کا بلبلا تھی، بنائی گئی تھی، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیگ قائد اعظم والا پی ٹی آئی کا اشر ہوگا. پاکستان میں یہ 10واں ضمنی الیکشن تھا، 10واں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایک نشست کے علاوہ پی ٹی آئی کوئی نشست نہیں جیتی. کراچی پہ سب سے بڑا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کا کہ کراچی ہمارا ہے، کراچی میں 7ویں نمبر پر چلی گئی ہے پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی دھاندلی کر کے جیتی، مسلم لیگ نون کی شکایات جائز جو بھی، پی ٹی آئی 7ویں 8ویں نمبر پر چلی گئی ہے. یہ ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل حقیقت کہ پاکستان میں اصل مقابلہ، اصل پولیٹیکل قوتیں جو ہیں آگے جا کر، وہ جو میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرتا رہتا تھا نا کہ مقابلہ ہونا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، اصل ان جماعتوں نے اتحاد سے الگ ہو کے ایک دوسرے کے سامنے آنا ہے. اب یہاں پر بھی یہی ہوا، یہاں پر اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون جہاں سے جو جماعت جیتی یا رنر اپ رہی اس کی جگہ کوئی دوسری جماعت، اتحادی جماعت کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی، پیپلز پارٹی نے اس کے اگینسٹ جا کر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور الیکشن جیتا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن فیوچر میں یہی ہونا ہے پاکستان میں. اب اگلا جو الیکشن ہوگا وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا. نظر آ گیا ان ضمنی انتخابات میں کہ پی ٹی آئی اب پاکستان کی چاہتی ہوئی حقیقت نظر آ رہی ہے، اور وہ اب نہیں ہے کہیں سین پر. اب آخر میں مختصراً اپنے مہربانوں کی بات، کیونکہ یہ والی بات سے جوڑوں گا میں کہ پی ٹی آئی اب گیم اوور پی ٹی آئی کی. تو کامران عظیم صاحب ہیں ہمارے مہربان، انہوں نے کمنٹ کیا اپنا کہ یہ ہماری پی ٹی آئی ہے اور ہماری پارٹی اوور ہونے والی ہے. یہی نظر یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس طرح بطور قومی جماعت کے طور پر نظر نہیں آ رہی. کم از کم ضمنی انتخابات میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پر بھی، جہاں اپوزیشن میں ہے وہاں پر بھی، پنجاب میں ان کی حکومت وہاں پر ہار گئے، کے پی کے میں ان کی حکومت وہاں پر ہار گئے، سندھ میں اپوزیشن وہاں پر ہار گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.